پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے سبحان اللہ برکتیں لوٹنا۔ اللہ کی رضا کے لیے پہلے محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو، مسلمان ہے میرا بھائی، اس کے بعد سلام کریں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ فرمایا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ اچھے سے دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک تو درود پاک کی فضیلت، دوسرا ہماری شریعت کو مطلوب کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے، دین کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے خیال رکھیں، ایک دوسرے کا لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ مطلب میں کسی سے محبت سے مل رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، دیکھا جائے تو کون سی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، تو بندے سے محبت سے مل رہا ہوں، پیار سے مل رہا ہوں، تو سبحان اللہ، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو مسکرانے سے میں رب کی کون سی عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں مسکراتا ہوں تو سامنے والا بھی مسکراتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو غور سے دیکھیں نا تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر پیار سے رہیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہے، سب سے زیادہ امن کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، یہ کمال کا وظیفہ ہے، یقین کرو سارے غم دور کر دیتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کرنی ہو، علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہے ان پر بات کرنا، کیونکہ اس قدر کوالٹیز ہیں، اتنے آپ کے فضائل ہیں، اور اتنی چیزوں میں آپ پر بات کی جا سکتی ہے کہ بندہ کہے بات شروع کدھر سے کروں اور ختم کدھر سے کروں۔ یعنی علم کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ نے اتنے فتاوی لکھے اور ایسے فتاوی لکھے ہیں کہ آج بھی بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو علم دیا تو کتنا دیا۔ اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو تھوڑا بہت کالج یونیورسٹی کو سمجھتے ہیں کہ شخصیات پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ آپ کے کئی علوم پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، آپ کی فقاہت پر، آپ کی ذہانت پر، آپ کے فتاووں پر، ایک ایک سبجیکٹ پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو خود اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو علماء نے کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت، پہلے ایک تحقیق آئی کہ جناب 56 علوم پر، دیکھیں جو ماسٹرز کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، کچھ لوگ ہیں جو سائنس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، کچھ میتھس میں ماسٹر کر لیتے ہیں، تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 یا 3 سبجیکٹ میں، وہ بھی بڑا کمال کا ہو تو وہ ماسٹرز کر سکتا ہے، ورنہ 2-3 سبجیکٹ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو 56 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ پھر اور تحقیق کی گئی تو بتایا گیا 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو ایسی مہارت تھی کہ بڑے بڑے ماہرین حیران ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر علماء نے اور خوبصورت بات کہی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ 100 علوم تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل ہے یہ ہم کو نہیں پتا، جس نے جس معاملے میں مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔
تو 100 علوم پر سوال آئے، انہوں نے 100 علوم پر جواب دے دیے۔ میتھمیٹکس کا سوال آیا تو میتھمیٹکس کا جواب دیا، فقہ کا سوال آیا تو فقہ کا جواب دیا، حدیث کا سوال آیا تو حدیث کا جواب دیا، بلاغت کا سوال آیا بلاغت کا جواب دیا، انگریزی میں سوال آیا تو انگریزی میں جواب دیا، ہندی میں سوال آیا ہندی میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا فارسی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا اردو میں جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت سے نظم کے ذریعے، اشعار کے ذریعے سوال پوچھے گئے، میرے رضا نے اشعار میں جواب عطا فرمایا۔ علماء کہتے جو پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ ان کے پاس کتنا علم تھا وہ رب جانے، جو دینے والا یا اعلیٰ حضرت جانے کتنا علم تھا۔ علم کا سمندر ہے، جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے علم پر بات تو علماء کریں، یہ مفتیان کرام کی شان ہے، ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا وصف کہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کی جائے۔ آپ کی ایسی پہچان بن گیا کہ آج بھی دنیا بھر میں جب اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے اور بتاتا ہے وہ لفظ کہ یہ شخصیت کس قدر سچے عاشق رسول ہیں، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کیا بات ہے، 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے مگر آج بھی آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق رسول کرنا کیسے ہے۔ انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر کسی کو سمجھنا ہے نا کہ میں نبی پاک سے سچا پیار کیسے کر سکتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہوں، تو بریلی کے تاجدار سے سیکھے کہ نبی پاک کا عشق کیسے ہوتا ہے، محبت کیسے ہوتی ہے، فنا فی رسول واللہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، کہتے یہ عشق مصطفیٰ تو میری جان ہے، اے اللہ اس کو اور بڑھا دے، یہ بڑھتا رہے کبھی کم نہ ہو۔ مگر اگلے شعر میں بڑی نرالی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ارے جناب درد میں کب سے مزہ آنا شروع ہو گیا؟ درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، دوائی ڈھونڈتا ہے کہ جناب دوائی دو، درد ہو رہا ہے۔ مگر یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درد کا مزہ؟ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک سے عشق ہوگا نا تو درد تو ضرور ہوگا، کیونکہ آقا کی یاد تڑپائے گی، مدینے کی یاد تڑپائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ پیارے آقا کے دل میں جب یاد ہوگی تو ایک کیفیت سی بنے گی، ایک دل میں درد اٹھے گا کہ میں کب آقا کے قدموں میں جاؤں گا۔ لیکن یہ درد کا مزہ بہت ہے۔ دیکھو دوائی نہیں چاہیے، یہ درد بڑھتا رہے گا تو پھر لطف بڑھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے برادری ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب، اسی طرح کی ایک اور بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ درد الفت بھی کہہ رہے ہیں اور سکون بھی کہہ رہے ہیں۔ درد تو سکون کی اپوزٹ چیز ہے، جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا۔ مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اے اللہ بے قرار ہی رہوں، مجھے نہیں چاہیے وہ قرار، بس میں چاہتا ہوں کہ رات ہو اور محبوب کی یاد تڑپانے لگے، میں بے قرار ہو جایا کروں، میرے سامنے کوئی مدینے کا ذکر کرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہے، میرے نبی پاک کا کوئی نام لے تو میں بے قرار ہو جاؤں کہ کب پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہ لیول ہے عشق رسول کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہائے ہائے کیسے قرآن و حدیث پہ نظر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کی شاعری جو ہے نا سبحان اللہ، ایسا
ایسا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کا ایک ایسا عطر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں عطا فرمایا. آپ کا ایک شعر ہے, مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ شعر کیا ہے ذرا سنیے گا. اب اس شعر میں آپ عرض کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میں بھی مومن ہوں, اور آپ مومنوں پر تو رؤوف اور رحیم ہیں. حضور میں سائل ہوں, میں مانگنے والا ہوں, اور سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے. اب یہ لا نہر کیا ہے؟ جو پہلی بار پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب تمہارے در پہ کوئی منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹانا, منگتا کو جھڑکنا نہیں, اسے منع نہیں کرنا. تو کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے فرمایا ہے کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹائیے گا, سائل آئے تو جھڑکی گیا نہیں. حضور میں بھی تو سائل ہوں, اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک سے میرا برا حال, میرا پیٹ میری پیٹھ سے لگ چکا تھا, لیکن خودداری اتنی تھی کہ کسی کو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے, میں ان کے قریب گیا, ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ جواب تو مل جائے گا لیکن وہ میرا چہرہ دیکھیں گے, میری کیفیت دیکھیں گے تو خود ہی کچھ کھانا کھلا دیں گے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا اور تشریف لے گئے. اب میری وہ نہیں ہوئی ہمت کہ میں کھانے کے لیے کچھ کہوں, کیونکہ وہ خودداری تھی. یہ بھی سیکھنا ہے کہ اتنا بھوک سے برا حال تھا مگر ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کو کیوں بتائیں بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے دیکھا, آئے ہائے میرے آقا تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا. نبی پاک مسکرائے, کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے, گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اب دیکھو میرے آقا کا گھر ہے, کونین کے والی کا گھر ہے, کتنے سارے کھانے ہونے چاہیے تھے. گھر والے کہتے ہیں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, مگر ابھی ایک صحابی ایک دودھ کا پیالہ دے کر گئے. پھر رکتا ہوں, پھر ایک درس کی بات, پھر سیکھنے کی بات. کبھی ہمارے گھر میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے, پسند کا کھانا نہیں ہوتا, تھوڑے پیسے کم ہو جاتے ہیں, نعمتیں کم ہو جاتی ہیں, کبھی فروٹ نہیں ملتا, کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, تو ہمیں برا لگتا ہے, ہم افسوس کرتے ہیں, لڑتے ہیں گھر والوں سے, یا معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نعمتیں ہی نہیں. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا, جو مالک جنت ہے رب کی عطا سے. رب نے اپنی جنت اور دنیا کے سارے خزانے پیارے آقا کے ہاتھوں میں عطا فرمائے, مگر گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, مگر شکوہ نہیں تھا. سیکھو نبی پاک سے اور صحابہ سے. حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی, مگر بھوک سے پریشان ہیں. کتنے دن میری اور آپ کی زندگی میں آئے کہ ہم 3 دن بھوکے رہے ہوں, 4 دن بھوکے رہے ہوں, مگر شکوہ ہے کہ جاتا نہیں. سیکھو ان لوگوں سے, ان ہستیوں سے سیکھو کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آقا سے عرض کیا کہ حضور ایک دودھ کا پیالہ ہے, تو نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ, جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. اب یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا. خود کہتے مجھے شدید بھوک لگی ہے اور میرے سامنے ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور وہ 70 صحابہ ہیں, سب کو بھوک لگی ہوئی ہے, ہمیں کیا ملے گا ایک پیالے میں, مگر آقا کا حکم تھا, کہتے میں سب کو بلا لایا. اب نبی پاک نے میرے ہاتھ میں پیالہ مبارک عطا فرمایا, کہ ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ, جس کو زیادہ بھوک لگی اسی کو بولو کھانا کھلاؤ. بندہ کہتا ہے پہلے میں تو سائڈ پہ کھا لوں پھر کھلا دوں گا. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی فرما دیا نبی پاک نے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ کا پیالہ پلاؤ. آپ کہتے ہیں میں ایک کو پیش کرتا, ہو سکتا ہے دل میں اس وقت خیال آتا ہو گیا اسی میں پورا ہو جائے گا. اور صحابی رسول پیٹ بھر کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے, اور جب واپس کرتے تو پیالہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا.
कहते एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को, करते 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 70 साहबा ने दूध पी लिया। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब नबी पाक फरमाते हैं अबू हुरैरा अब तुम रह गए और मैं रह गया, ए अबू हुरैरा अब तुम पियो। हाय हाय, कहते भूख भी शदीद की, दूध बिस्मिल्लाह पढ़कर कहते मैंने रच के पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह से लगाया, फिर पिया। नबी पाक फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हाय हाय, शफकत के दरिया बह रहे थे। कहते तीसरी बार भी पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने कहा अबू हुरैरा और पियो, मैंने कहा हुजूर बस, अब पूरा पेट भर गया। अब नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। अच्छा प्याला वैसे ही भरा हुआ है। अब आका ने जब दूध नोश फरमाया तो पूरा दूध नबी पाक नोश फरमा गए। जब जाके वो प्याला खत्म हुआ, कमाल का मौजज़ा मेरे आका ने दिखाया कि एक प्याले में 70 साहबा का पेट भर गया। अच्छा ये तो नबी पाक की शान है, मगर जब मेरे आका का ऐसा अजीम मौजज़ा हो तो कलम रजा कैसे खामोश रह सकता है। अब आला हजरत ने यहाँ कौन सा शेर अता फरमाया, कमाल का शेर। आला हजरत सैयदना अबू हुरैरा से सवाल करते हैं, कहते क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर। शीर कहते हैं फारसी का लफ्ज है दूध का। ए अबू हुरैरा हमें भी तो बताओ वो दूध का प्याला कैसा था। क्यों जनाब अबू हुरैरा, था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अरे 70 साहबा ने दूध पिया मगर उनका पेट तो भर गया, दूध का प्याला खाली ना हुआ। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सबको अता फरमाते हैं। अब सुनो एक और अजीम वाकया, मेरे आका का एक और मौजज़ा। हुदैबिया का मकाम था, साहबा किराम 1500, क्वांटिटी याद रखिएगा, कितने साहबा थे 1500। अब साहबा किराम के पास पानी खत्म हो गया। तो साहबा का अकीदा भी कमाल का ना, पानी खत्म हो जाता, खाना नहीं होता, पत्थर नहीं टूटता, जख्मी हो जाते, कहीं नहीं जाते, सारी प्रॉब्लम लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हो जाते। बारिश चाहिए तो आका की बारगाह में, बारिश रुकवानी तो नबी पाक की बारगाह में। ये सारी बातें में वाकयात है, मैं बयान करता जाऊंगा तो बात बड़ी हो जाएगी। उलमा की नजरों में वो सारी हदीसें आ रही होंगी कि सारी बातें हदीस में मौजूद हैं। बहरहाल साहबा इकराम आए नबी पाक की बारगाह में, हुजूर पानी नहीं है, 1500 साहबा हैं, वजू भी करना है, पानी भी पीना है, हमारे साथ जानवर भी हैं, वो भी प्यासे हैं। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कुआं खोदो, बोरिंग करो, सब मिल के कोशिश करो पानी निकल आएगा। फरमाया ऐसा करो जिसके पास जितना पानी है ना, थोड़ा थोड़ा भी है, वो एक प्याले में भर के ले आओ। साहबा कहते हैं हमने सबने अपने बर्तन उंडेले, अपनी छागल जो भी था उसमें से निकाला, तो भी इतना पानी बना के एक बर्तन नहीं भरा, थोड़ा सा पानी उसमें जमा हो गया। लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर। आका ने अपना मुबारक हाथ जो है उस प्याले में रख दिया। साहबा कहते हैं उस बर्तन में 5 उंगलियों से पानी जारी होना शुरू हो गया, फव्वारे की तरह पानी जारी हुआ। कहते 1500 साहबा ने पानी पिया, वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, हमने अपने बर्तन भर लिए। रावी लिखते हैं इतना जोश था पानी में कि अगर 1 लाख साहबा होते सबको पानी पूरा हो जाता। अच्छा फिर उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि जनाब दुनिया का सबसे ज्यादा मुकद्दस पानी कौन सा है। हाँ ये बड़ी कमाल की डिबेट है। हम ये समझते हैं कि जमजम शरीफ यकीनन बड़ा जमजम मुबारक पानी है, मगर जमजम कैसे जारी हुआ है, हजरत इस्माइल के पैरों के रगड़ने से, बेशक बड़ा मुकद्दस है। मगर उलमा कहते हैं जो हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ है ना, अच्छा नबी पाक की उंगलियों से 1 से ज्यादा बार पानी जारी हुआ, तो जब जब मेरे आका की उंगलियों से पानी जारी हुआ, फरमाया उससे मुकद्दस पानी दुनिया में कोई और नहीं है। उन साहबा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान जब वो पानी उन्हें पीने को मिल गया। अच्छा वाला हजरत का कलम कैसे खामोश है? नबी पाक का ऐसा मौजज़ा हो तो मेरे रजा का कलम कैसे खामोश रहे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर,
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سب پیاسے تھے نا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضور یہ 5 آب جو جاری ہوئے، آپ کہتے ہیں پنجاب رحمت، 5 آب کی، 5 پانیوں کی ندیاں ایسی جاری ہوئیں کہ سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس اکرام کے قربان اس انعام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ سب جگہ نبی پاک کا چرچا بلند ہے، اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر معجزے کے بارے میں، نبی پاک کے ہر کمال کو جب دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت دیوانہ وار وہاں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایک بار کیا ہوا، نبی پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ آج کل لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، میں فلاں ایکٹر کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں فٹ بالر کو، تو فلاں کرکٹر کو، تو فلاں اداکار کو، اور بندہ کبھی اس جیسے کپڑے پہننے کی، کبھی اس جیسا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ مجھے دنیا میں ایک بندہ بتا دو جس سے تمہیں پیار ہے، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کی بات کر لو، اس کا پسینہ بدبودار ہوگا۔ جبھی تو ہم اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں کہ یار میرے پسینے سے کسی کو بدبو نہ آ جائے۔ میں تو اس کی بات کرتا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور کیسا پسینہ مبارک تھا سنو، مدینہ منورہ میں ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کے لیے پیسے نہیں ہیں، عطر خریدنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آنا۔ حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر۔ وہ دوسرے دن آئے تو شیشی بھی لے آئے، ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی کے سامنے، ان صحابی کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا، نبی پاک کی بارگاہ میں پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا، ہاں بہت پسینے کی حاضری ہوتی تھی۔ تو آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ بوتل بھر دی اور فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو، کہ اس کو استعمال کرے۔ صحابی بھی کیسے محبت کرنے والے، وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند۔ یہ نہیں کہا بابا جان عطر منگایا، آپ نبی پاک کا پسینہ لے آئے، اس دلہن نے وہ استعمال کرنا شروع کیا۔ میں اور آج آپ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر والے کو کہتے ہیں یار ایسا عطر دو ذرا مہک زیادہ ہو، دور تک جائے۔ سنو، اس دلہن نے پسینہ لگایا، پورے مدینے میں خوشبو پھیلنے لگ گئی۔ اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں، علماء بیٹھے، اس گھر کو مدینہ منورہ میں خوشبودار گھر کا نام دے دیا گیا، وہ گھر ہی مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے؟ آپ کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیونکہ سرتاب قدم ہے ترے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زخم پھول دہن پھول، ان کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اعلیٰ حضرت کی کس کس عشق کی ادا کی بات کریں، واللہ سیدی اعلیٰ حضرت پر قربان ہے، انہیں کو جی چاہتا ہے۔ آقا سے محبت کا عالم تو بڑا ہی نرالا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کتوں سے بھی والہانہ پیار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اے رضا مدینے گئے تھے تو مدینے کے جو سگ ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر کھلاتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے ہوتے ہیں، سگ ہوتے ہیں، وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو آقا کے در کے سگ ہیں، تو ان کو تو دل کا ٹکڑا کاٹ کے کھلانا چاہیے تھا نا۔ تو کیا ہو جاتا اے رضا، دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا نا، تو اور کیا ہو جاتا؟ نبی پاک کے در کے کتوں سے تجھے اتنی جان پیاری ہے۔ عشق دیکھو، کہتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ، قربان کر دیتا نبی پاک کے در کے جو سگ ہیں ان پر۔ ایک اور جگہ حضرت کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے چرچے بڑے ہیں، تو بڑا ذہین مشہور ہے، تو بڑا مفتی مشہور ہے، مگر ایک عقل کا کام کیا یا نہیں کیا؟
कौन सा काम, जरा सुनो। आला हजरत की दीवानगी का लेवल देखो। एक तरफ वक्त के इमाम, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफ्ती आजम, मगर दीवानगी कैसी है। आप कहते हैं ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। आए अल्लाह उनके सदके इश्क रसूल अता फरमा। ए रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। ए रजा तेरे दिमाग के चर्चे हैं, असल काम तो ये होता कि किसी मदीने के कुत्तों के पैर चूम लेता, क्योंकि तेरे नबी के गलियों में घूमने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज। आज मैं और आप कहीं घूमने फिरने जाएं, हमें कोई बाग नजर आता है, दिल हरा भरा हो जाता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है। मगर पूछो रजा से, ऐसा लगता जब बाग देखते थे, जब भी आका की याद सताती थी, कहते उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अरे ये गुलाब की रंगत भी है तो मेरे आका की बरकत से है। कभी अच्छी हवा, ठंडी हवा, सुबह को हम जाते हैं, हवा महकती नजर आती है, मगर बरेली के ताजदार को जब अच्छी खुशबू फूलों की मिली, अच्छी हवा मिली, तो कहते हैं क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। लगता है मदीने से हवा आई है, क्योंकि आज फूलों से बड़ी महक आ रही है, फूलों में बड़ा मजा आ रहा है। क्या मदीने से सबा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। ये कैसा इश्क था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब चांद को देखते, दुनिया में बड़ा मशहूर है कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, चांद बड़ा निराला है, मगर आला हजरत जब चांद को देखते थे ना तो उन्हें आका का दर याद आ जाता था। आप देखें चांद जो पहली रात का चांद होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्याले की तरह होता है।